السلام علیکم ناظرین، پروگرام غامدی میں آصف افتخار آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اس خصوصی پروگرام میں حالیہ فلم خدا کے لیے کے بارے میں ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ اس فلم نے بہت سارے معاشرتی اور دینی سوال اٹھائے ہیں جو لوگوں کے اذہان میں ہیں، اور اس خصوصی پروگرام میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ اس سے پیدا ہونے والے بہت سارے علمی اور معاشرتی سوالات کے بارے میں گفتگو کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، میں چاہوں گا کہ ایک چھوٹا سا کلپ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن داڑھی تو مولانا آپ نے بھی اتنی لمبی رکھی ہوئی ہے۔ الحمدللہ، مگر اپنی مرضی سے رکھی ہے، دین نے فرض نہیں کی مجھ پہ۔ دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں۔ غامدی صاحب، یہ کلپ آپ نے ملاحظہ فرمایا، اسی کے حوالے سے بات اگر ہم کریں کہ داڑھی جیسی سنت کا کیا انکار کیا جا سکتا ہے؟ ایک ہی چیز کو دیکھنے کے مختلف زاویہ نظر ہو سکتے ہیں۔ میں نے یہ فلم نہیں دیکھی، کسی چیز کو اس کے سیاق و سباق میں رکھ کر جب تک نہ سمجھ لیا جائے اس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں اس سے قطع نظر کر کے اپنا نقطہ نظر آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ میرے نزدیک داڑھی مسلمان رکھیں گے، اس لیے رکھیں گے کہ ان کے پیغمبر نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، وہ اپنے پیغمبر کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ کسی شخصیت کے ساتھ جب انسانوں کا غیر معمولی تعلق ہوتا ہے، وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں تو اس کی ایک ایک ادا کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غیر معمولی محبت رکھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ بات ہمیں معلوم ہے۔ اس کا ایک فطری نتیجہ یہ ہے کہ آدمی جب محبت کے جذبات اپنے اندر پاتا ہے تو اس کا اظہار کرتا ہے، اور یہ اظہار مختلف اداؤں کو اپنانے کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ داڑھی بھی اسی نوعیت کی چیز ہے۔ مسلمان اس وقت بھی اسی جذبے کے ساتھ ہی رکھتے ہیں، مسلمان مستقبل میں بھی یہ رکھتے رہیں گے۔ جہاں تک دین کا تعلق ہے، دین کے احکام بالکل واضح ہیں۔ دین، شریعت، اس میں کیا ہدایت دی گئی ہے، کیا چیز فرض کی گئی ہے، کیا چیز پسندیدہ قرار دی گئی ہے، کس چیز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ حرام ہے، کس چیز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ مکروہ یا ناپسندیدہ ہے، وہ بالکل متعین اور بالکل واضح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اس پورے کانٹینٹ کو، جو کچھ بھی دین میں شامل ہے، نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ داڑھی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی یہ دین کے احکام کا حصہ نہیں ہے، شریعت کے احکام کا حصہ نہیں ہے۔ اس کو آئین محبت سے متعلق کرنا چاہیے، اس کا شریعت کے احکام سے یا دین کے احکام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل میں غلطی یہی ہوئی ہے کہ ایک چیز جو دین کے احکام سے متعلق نہیں تھی، اس کو دین کے احکام سے متعلق کر دیا گیا ہے۔ دین جن چیزوں کو موضوع بناتا ہے وہ چیزیں بالکل متعین اور بالکل واضح ہیں۔ دین اس کو موضوع بنائے گا کہ ہمیں اپنے بدن کی تطہیر کے لیے کیا کرنا ہے، اس کو موضوع بنائے گا کہ ہمیں اپنے اخلاق کی پاکیزگی کے لیے کیا کرنا ہے، اس کو موضوع بنائے گا کہ ہمیں اپنے کھانے پینے، خور و نوش کی پاکیزگی کے لیے کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لیے وہ عبادات کے طریقے بتائے گا۔ دین کا تعلق ان موضوعات سے ہوتا ہے۔ حدیث میں تو بظاہر واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ملتے ہیں جس میں انہوں نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ دیکھیے، حدیث پر اگر آپ دقت نظر کے ساتھ غور کریں اور اگر آپ دیکھیں اور استقصاء کر کے دیکھیں تو یہ کل 3 حدیث ہیں۔ ان سب پر اگر آپ نظر ڈالیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ان میں اصلاً داڑھی رکھنے یا نہ رکھنے کا مسئلہ ہی زیر بحث نہیں ہے۔ لوگ اس زمانے میں داڑھی رکھتے تھے، یہ ایک عام رواج تھا۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں نے داڑھی نہ رکھی ہوئی ہو۔ داڑھی مونچھ کیسی ہونی چاہیے، احادیث میں یہ زیر بحث ہے۔ انبیاء علیہم السلام تہذیب نفس کے لیے آتے ہیں، وہ ہمیں آداب سکھاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ ہم اگر کوئی لباس پہن رہے ہیں، ہم اگر اپنی وضاقتہ میں کوئی تبدیلی کر رہے ہیں، ہم اگر اپنی چال ڈھال کا کوئی انداز اختیار کر رہے ہیں، ہم اب اپنی بات چیت کا کوئی اسلوب اگر اختیار کر رہے ہیں تو اس میں اخلاقی چیزوں کو کیسے ملحوظ رکھیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر لوگوں کو توجہ دلائی کہ یہ جو بعض لوگ اس طرح کی وضاقتہ بنا لیتے ہیں کہ وہ بڑی بڑی مونچھیں رکھ لیتے ہیں، داڑھی یا مڑوا لیتے ہیں یا بہت چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں، یہ چیز متکبرانہ وضع پر دلالت کرتی ہے۔ تکبر دین میں ایک بڑا جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تمام علامتوں کے بارے میں لوگوں کو متنبہ کیا، اور قرآن مجید نے بھی متنبہ کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ تمہاری چال متکبرانہ نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز متکبرانہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کی وضاقتہ کے بارے میں ان کو متنبہ کیا۔ اوباش لوگ عام طور پر جس طرح کی داڑھی مونچھ رکھتے تھے اسے آپ نے ناپسند فرمایا، اور اسی چیز کو آپ نے مختلف موقعوں پر بیان کیا۔ اس کی میں ایک مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، ہم اپنا سر منڈوا دیتے ہیں، دین کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ حج کے موقع پر آپ حلق کراتے ہیں، سارا سر منڈوا دیتے ہیں، یہ معاملہ دینی لحاظ سے زیر بحث ہی نہیں آتا۔ لیکن اگر آپ نے بال رکھے ہوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی، کیونکہ میں نے پہلے جس طرح کی عرض کیا، انبیاء علیہم السلام آپ کو تہذیب سکھاتے ہیں، تو حضور نے ہدایت فرمائی کہ آپ اپنے بالوں کو بنا سنوار کر رکھیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس حدیث سے اگر آپ یہ استدلال کریں کہ اس میں بال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے تو یہ غلط استدلال ہوگا۔
بال رکھے ہوئے ہیں تو ان کو کیسے رکھنا چاہیے، بنانا چاہیے، سنوارنا چاہیے، آدمی کو بھوت بن کر لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ بالکل اسی طرح سے اگر آپ نے داڑھی مونچھ رکھی ہوئی ہے تو اس میں کیسی وضع ہونی چاہیے، یعنی کیا اوباشوں کی سی داڑھی ہونی چاہیے یا شرفاء کی داڑھی ہونی چاہیے، تو داڑھی اور مونچھ کے مابین توازن کیا ہونا چاہیے، احادیث میں یہ چیز زیر بحث ہے۔ اسی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے ہاں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو دین میں نہیں ہے لیکن وہ دین میں داخل ہو جاتی ہیں، اور بعض چیزیں جن کی وہ اہمیت دین میں نہیں ہوتی ان کو وہ اہمیت دے دی جاتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ ایک چھوٹا سا کلپ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے کہا جینز زدہ نوجوان یا اسلامی حلیہ، افسوس، صد افسوس، ہم نے معاشرت اور مذہب کو آپس میں کیسا گڈ مڈ کر دیا ہے۔ لباس کا تعلق معاشرت سے ہے، مذہب سے بالکل نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسا دین جو بقول ہمارے ساری کائنات اور تمام زمانوں کے لیے اتارا گیا، وہ لباس کے لیے کسی ایک خاص یونیفارم پر اصرار کرے؟ پر ہم اتنے معصوم ہیں کہ الاسکا کے برفیلے میدانوں میں یا نیوزی لینڈ کی منجمد پہاڑوں میں بھی اگر کوئی اسلام قبول کرے تو ہم اس سے کہیں گے کہ اسلام کی تعلیمات تو ہوتی رہے گی، پہلے شلوار پہنو اور اسے ٹخنوں سے اوپر رکھو۔ جی غامدی صاحب، یہ کلپ آپ نے ملاحظہ فرمایا، حدیث میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی اور اس طرح کی اور دیگر چیزیں، لباس، وضاقتہ، اس کے حوالے سے کچھ ایسے احکامات دیے ہیں جس سے مسلمان اپنی شناخت کرتے تھے، جس سے مسلمانوں کی پہچان ہوتی تھی۔ ایسا کبھی نہیں کیا گیا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی پہچان کیا چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی ہی خوبصورت حدیث ہے جس میں جبریل امین نے آپ کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور اس میں یہ سوال کیا گیا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے بتایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، نماز کا اہتمام کرو، روزے کا اہتمام کرو، حج کا اہتمام کرو۔ یہ شناخت ہے مسلمانوں کی، یعنی مسلمان نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، مسلمان حج کرنے کے لیے جائیں گے، مسلمان روزہ رکھیں گے رمضان میں، تو یہ چیزیں ان کی شناخت بنیں گی۔ ان کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شناخت کی حیثیت دی ہے، اس طرح کی کسی چیز کو کبھی شناخت کے طور پر پیش نہیں کیا۔ عام طور پر جو اس طرح کی ایک روایت بیان کی جاتی ہے اس میں در حقیقت یہ مسئلہ ہی زیر بحث نہیں ہے، وہاں تو مسئلہ یہ زیر بحث ہے کہ مسلمانوں نے جب قریش کے خلاف اقدام کرنا شروع کیا ہے تو اس میں مسلمان بھی بستیوں میں موجود تھے، ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو نمایاں کر لیں اور کسی ایسے طریقے سے نمایاں کر لیں جس سے کہیں آپ کے خلاف کوئی اقدام نہ ہو جائے۔ اس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی اگر تم لوگ ان کے ساتھ مشابہ رکھو گے اپنے آپ کو، انہی جیسے بن کر رہو گے تو نتیجے کے طور پر ہے ممکن ہے کارروائی تمہارے خلاف ہو جائے۔ اس موقع پر بھی جس چیز کو شناخت کی حیثیت دی گئی وہ قرآن میں زیر بحث آ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان السلام علیکم کہیں گے، یہ مسلمانوں کا شعار قرار دیا گیا۔ اس طرح کی کسی چیز کو کبھی شناخت نہیں بنایا گیا۔ تو روایات کے معاملے میں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان کو سمجھنا پڑتا ہے، ان کے اندر اتر کر ان کا دیکھنا پڑتا ہے، تمام روایات کو جمع کرنا پڑتا ہے، اور پھر قرآن مجید کی روشنی میں ان کا جب جائزہ لیا جاتا ہے تو ان کی صحیح صورت ہمارے سامنے آتی ہے۔ لیکن جو ٹخنوں سے اوپر کپڑا رکھنے کی ہدایت ہے اس کا تعلق تو یہود سے نہیں ہے، وہ تو مجرد حکم دیا گیا۔ نہیں، اس میں بھی یہی بات واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے کہ لوگ عام طور پر اسبال اختیار کرتے تھے، یہ عربی زبان کی ایک خاص تعبیر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں بھی بعض اوباش قسم کے لوگ اس طرح کا لباس پہنتے ہیں کہ تہمت باندھی ہوئی ہے، لڑ چھوڑے ہوئے ہیں، پیچھے سے تہمت گھسٹتی ہوئی آ رہی ہے، لمبا کرتا پہنا ہوا ہے، بٹن کھولے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اس زمانے میں لوگ امامہ باندھتے تھے یا پگڑی پہنتے تھے، اس میں بھی یہ چیز ہو جاتی تھی۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ خیلا بترا، یعنی اس متکبرانہ طریقے سے اپنی تہمت گھسیٹتے ہوئے نہ آیا کرو، یہ تمہارے ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ اس معاملے میں تو بالکل واضح ہو گئی اس وقت صورتحال جب سیدنا ابوبکر صدیق نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ میری تہمت تو بعض اوقات نہیں رہتی اور وہ لٹک جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ معاذ اللہ تم کوئی ان متکبرین میں سے ہو۔ تو اس سے بھی مقصود یہ تھا کہ متکبرانہ وضع قطع نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی آپ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ اطلاق کے لحاظ سے اگر ہمیں ان اصولوں پر کوئی چیز غلط نظر آئے گی تب کریں گے، ورنہ جینز وغیرہ یہ سب آپ کے نزدیک یہ ٹھیک ظاہر بات ہے کہ جو لباس بھی آپ پہنیں گے، آج آپ ایک لباس پہنتے ہیں، کل دوسرا پہنتے ہیں، ایک ملک میں ایک لباس پہنتے ہیں، دوسرے ملک میں دوسرا لباس پہنتے ہیں، لباس میں زمانے کے لحاظ سے تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، تمدن کے لحاظ سے تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، موسموں کے لحاظ سے اس میں بہت سا فرق کرنا پڑ جاتا ہے، یعنی لباس کے بے شمار پہلو ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کیا اس میں اسلام کے کسی اخلاقی اصول کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی؟ غامدی صاحب، کیا اگر اخلاقی اصولوں ہی پہ دیکھا جائے تو موسیقی جیسی چیز
جس میں فحاشت پائی جاتی ہے، کیا اس کو ہم جائز قرار دے سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ کوئی فحش چیز تو شاعری میں بھی ہو سکتی ہے، وہ سادہ غنا میں بھی ہو سکتی ہے، وہ موسیقی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، وہ گفتگو میں بھی ہو سکتی ہے. یہ بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. اپنی ذات میں کیا کوئی چیز ممنوع ہے؟ یعنی یہ ایک دوسرا سوال ہے. میں اس معاملے میں آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت کی طرف توجہ دلاؤں گا، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کا موقف اس معاملے میں کیا ہے. قرآن مجید نے وہاں زینت کو موضوع بحث بنایا ہے. زینت کیا چیز ہے؟ آپ کی آواز میں حسن پیدا ہوتا ہے، اس سے غنا وجود میں آتا ہے، موسیقی وجود میں آتی ہے. یہ آواز کی زینت ہے. اسی کو آپ سازوں کی صورت دے دیتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے گلے سے جو سر نکلتے ہیں انہی کو در حقیقت انسٹرومنٹس کے ذریعے سے نمایاں کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ زینا السماء دنیا بمصابیح، وہاں بھی یہی لفظ اختیار کیا ہے کہ ہم نے اس آسمان زیریں کو، اس قریبی آسمان کو ستاروں سے، چراغوں سے، ستاروں کو چراغوں سے تشبیہ دی ہے، چراغوں سے مزین کر دیا ہے، اس کی تزئین کر دی ہے. تو تزئین کی جتنی چیزیں ہیں، خواہ وہ آواز کی تزئین ہو، کلام کی تزئین ہو جو شاعری اور کلام موضوع کی صورت اختیار کر لیتی ہے، یا کسی اور چیز کی تزئین ہو، اس کے بارے میں عام طور پر مذہبی رویے منفی رہے ہیں. قرآن مجید نے اس پر تبصرہ کیا ہے. سورہ اعراف کی آیت 32 میں تبصرہ کیا ہے، اور دیکھیے کس خوبصورتی کے ساتھ اپنا موقف بیان کیا ہے. قرآن نے بات یہاں سے شروع کی ہے کہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ. اے پیغمبر، آپ ان سے کہیں کہ اللہ نے یہ جو زینتیں اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، یعنی اخرج لعبادہ ہی اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، ان کو حرام کرنے کی جسارت کون آدمی کر رہا ہے؟ والطیبات من الرزق، اور اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں کھانے پینے کے لیے لوگوں کے لیے پیدا کی ہیں، ان کو کون حرام قرار دینے کی جسارت کرتا ہے؟ یعنی بڑی تحدید کے ساتھ یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ نے یہ سب چیزیں اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں. ان تمام چیزوں کے بارے میں کسی شخص کو بھی اپنی طرف سے حرمت کا فتویٰ لگانے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد دیکھیے کیا فرمایا ہے للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے تو یہ سب زینت کی چیزیں اس دنیا میں اہل ایمان کے لیے پیدا کی ہیں. یعنی منکرین کو تو یہ ان کے صدقے میں میسر آتی ہیں، اصلاً یہ اہل ایمان کے لیے پیدا کی گئی ہیں کہ وہ ان سے استفادہ کریں، وہ ان سے فائدہ اٹھائیں. پھر فرمایا خالصتاً یوم القیامہ، قیامت میں ہم یہ سب چیزیں جتنی بھی زینت کی چیزیں ہیں یہ اہل ایمان کے لیے خاص کر دیں گے. اور پھر فرمایا کہ کذالک یبین لکم آیاتہ یفسر لکم آیاتہ. اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اپنی آیات کی تفصیل کرتے ہیں، آیات کی تبیین کرتے ہیں، آیات کو واضح کرتے ہیں. اس کے بعد جب مثبت پہلو سے بات کر لی تو پھر یہ بتا دیا کہ حرام اصل میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے. اس میں دیکھیے قرآن مجید کے الفاظ کیا ہیں، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. اے پیغمبر، آپ ان سے کہیں کہ میں نے تو صرف فحش چیزوں کو حرام کیا ہے، خواہ وہ کھلی ہوں خواہ وہ چھپی ہوں. والاسم، میں نے تو صرف حق تلفی کو حرام کیا ہے، میں نے لوگوں کے حقوق تلف کرنے کو حرام کیا ہے. والبغی بغیر الحق، میں نے ناحق زیادتی کو حرام قرار دیا ہے. وان تشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانہ، اور میں نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے کہ تم بغیر کسی دلیل کے اللہ کے شریک ٹھہراؤ. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور میں نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے کہ اللہ پر کوئی جھوٹ باندھا جائے، اپنی طرف سے کوئی دین بنا کے اللہ کی طرف اس کی نسبت کر دی جائے. میں نے صرف یہ چیزیں حرام قرار دی ہیں. اس طرح قرآن مجید نے حرمت اور حلت کے بارے میں تمام اخلاق کی حرمتوں کے بنیادی اصول واضح کر دیے ہیں. چنانچہ اب شاعری ہو، اب ادب ہو، اب افسانہ ہو، اب فلم ہو، اب تمثیل ہو، اب موسیقی ہو، اب فنون لطیفہ کی کوئی اور صنف ہو، مصوری ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس سب کو اسی معیار پر دیکھا جائے گا. اگر وہ کسی فوش ترغیب کا ذریعہ بن رہی ہے تو اس سے روکا جائے گا. آج کل کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیقی کا اس نوعیت کا استعمال بہت عام ہو گیا ہے، اور اس چیز کے بارے میں میں بھی اضطراب محسوس کروں گا، آپ بھی اضطراب محسوس کریں گے، اور لوگوں کو بتایا جائے گا کہ یہ دیکھیے آپ کن چیزوں کی ترغیب کا چیز کو ذریعہ بنا رہے ہیں. خدا کی پیدا کی ہوئی ایک ایسی چیز جو آپ کے حصے جمالیات کی تسکین کے لیے تھی، جو اپنی ذات میں کوئی ممنوع چیز نہیں تھی، آپ اس کو اس کا ذریعہ بنا رہے ہیں. یہ چیز قابل مذمت ہوگی. یا کسی مشرکانہ تصور کو لوگوں تک پیدا کرنے کا ذریعہ بنا لیا جائے، دین کی کسی بات کو غلط طریقے سے بیان کرنے کا ذریعہ بنا لیا جائے، تو یہ چیزیں ممنوع ہو جائیں گی. لیکن غامدی صاحب، آپ ہی کے بیان کردہ اصول کے مطابق ایک معاملہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ طیب غیر طیب کا فیصلہ میں یا آپ کریں، اور ایک معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول نے خود اس کو بیان کر دیا ہو. تو عام طور پر قرآن کی خود ایک آیت پیش کی جاتی ہے سورہ لقمان میں، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ لہو الحدیث کے الفاظ جو ہیں ان میں ممانعت آئی ہے تمام قسم کے میوزک کی، اور اس بارے میں ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود سے بھی روایات بیان کی جاتی ہیں کہ جنہوں نے بھی لہو الحدیث کا مطلب غنا ہی سمجھا ہے. یہ تو ٹھیک میرے موقف کی تائید کر رہی ہے.
اس میں در حقیقت یہ زیر بحث نہیں ہے کہ کیا چیز حرام ہے اور کیا حلال ہے. یہ چیز زیر بحث ہے کہ ایک چیز جو کھیل تماشے کی چیز ہے، خواہ وہ گفتگو کی صورت میں ہے، کوئی آج کا کھیل ہے اس کو آپ نے منعقد کر دیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اسی تفسیر کو مان لیجئے کہ اس سے مراد غنا کی مجلس ہے، تو آپ اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں کہ ایک طرف اللہ کا پیغمبر دین کی دعوت دے رہا ہے اور آپ اس طرح کی کوئی مجلس منعقد کر کے لوگوں کو ادھر جانے سے روکنے کے اسباب پیدا کریں. یہ تو آج بھی اگر کوئی آدمی کرے گا تو اسے ممنوعی قرار دیا جائے گا، بلکہ بڑا جرم قرار دیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو غلط مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ غلط مقصد اگر آپ پر واضح ہے کہ غلط مقصد ہے تو آپ کو خود بھی اس سے بچنا چاہیے، اور اب واضح نہیں ہے تو دوسرا آدمی آپ کو بتائے گا، اور اگر آپ بدنیتی کی بنیاد پر یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو تنبیہ بھی کی جائے گی. تو اس موقع پر انہوں نے کیا کیا؟ تو ہوا یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، اس کے مقابلے میں ایک مجلس منعقد کر دی گئی ہے. جب آپ یہ کام کریں گے، آج فرض کر لیجئے کہ دین کی دعوت کی کوئی مجلس منعقد کی جائے اور کوئی آدمی یہ فیصلہ کر کے کہ میں کرکٹ کا ایک میچ منعقد کراتا ہوں تاکہ لوگ ادھر نہ جائیں، اور یہ میچ کے انعقاد کا فیصلہ کر لے، تو اس کے بارے میں بھی اسی آیت کی روشنی میں اس کو توجہ دلائی جائے گی کہ تم نے ایک بڑے جرم کا ارتکاب کیا. آپ اس آیت کو پڑھیے، اس میں یہ بات بیان کی گئی. اس کی ایک بہت اچھی مثال سورہ جمعہ میں ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً وَلَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، یعنی جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ادھر ایک کھیل تماشا ہو رہا ہے، ادھر کوئی بیع و شراء اور تجارت اور خرید و فروخت کا میلہ لگا ہوا ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر ادھر چلے گئے. اب ظاہر ہے کہ تجارت کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، کھیل تماشا بھی کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اپنی ذات میں مباح ہیں، لیکن جب یہ حضور کو چھوڑ کر اختیار کی جائیں گی، اللہ کے دین کی دعوت کے مقابلے میں اختیار کی جائیں گی، تو ان کی مذمت کی جائے گی. دیکھیے بات یہ ہے کہ شاعری ہے، آپ چاہیں تو اس کو اقبال کی اور حسان بن ثابت کی شاعری بنا دیں، اور چاہیں تو جعفر زٹلی کی شاعری بنا دیں. استعمال شاعری کا غلط ہوگا، اخلاقی لحاظ سے اگر اس میں کوئی قابل اعتراض چیز ہوگی توجہ دلائی جائے گی اور لوگوں کو کہا جائے گا کہ تم ایک ممنوع کام کر رہے ہیں. اصل میں نے قرآن کی جو آیت پیش کی ہے وہ یہی بتا رہی ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے زینت کی چیزیں ممنوع قرار نہیں دی، میں نے شاعری ممنوع قرار نہیں دی، میں نے موسیقی ممنوع قرار نہیں دی، میں نے ممنوع ان چیزوں کو قرار دیا ہے، لہٰذا ان میں سے کوئی چیز بھی ان کا ذریعہ بنے گی تو اس کے بارے میں یہ بات ہے. تو قرآن کی آیت کو تو آپ نے کنٹیکچولائز کر دیا، لیکن بخاری میں تو واضح طور پر معازف یعنی میوزیکل انسٹرومنٹس کی ممانعت آئی ہے، اس کو ابھی آپ انکار کریں گے؟ دیکھیے جی بات یہ ایک ہی روایت ہے اس معاملے میں، اور یہ یقیناً بخاری میں ہے، اگرچہ ابن حزم کو تو اس پر بھی اعتراض ہے، وہ اسے یہ کہتے ہیں کہ یہ منقطع روایت ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس کو تسلیم کر لیجئے. تو اس میں جو بات کہی گئی ہے کیا اس کو آپ مطلق معنی میں لے لیں گے؟ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے یستحلون الحر والحریر والمعازف والخمر. اب ظاہر ہے اس میں 4 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، ان میں 3 چیزیں تو بالبداہت ایسی ہیں کہ جو مطلق نہیں ہو سکتی، یعنی ان کے شرائط بیان کرنے پڑیں گے. مثلا یہ کہا گیا ہے کہ میری امت کے لوگ شرمگاہوں کو حلال قرار دے لیں گے، تو شرمگاہیں حلال بھی ہیں، شرمگاہیں حرام بھی ہیں. یہ قرآن مجید کے دوسرے نصوص سے بتانا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حدود میں شرمگاہوں کو حلال کیا ہے اور ان حدود کے باہر شرمگاہوں کو حرام کیا ہے. اسی طرح ریشم ہے، آپ سب مانتے ہیں اس بات کو کہ ریشم خواتین پہن سکتی ہیں، حدیث میں تو اس کا ذکر نہیں ہے. دوسرے نصوص سے یہ بتایا جائے گا کہ ریشم کو ممنوع قرار دیا گیا تو اس کے لیے کیا شرائط ہے، کن کے لیے ممنوع قرار دیا گیا ہے. بہنیں یہ معاملہ موسیقی اور اس کے آلات کے بارے میں ہوگا. ظاہر ہے ان کا ایک استعمال ہو رہا ہے، وہ استعمال اگر غلط ہو رہا ہے، جس طرح کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں اس کا استعمال بہت غلط ہو جاتا ہے، حدود سے متجاوز ہو جاتا ہے، بالکل بلگیرٹی کی حدود کو پہنچ جاتا ہے، تو اس کو ظاہر ہے کہ قابل مذمت قرار دیا جائے گا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو قابل مذمت قرار دیا. اور تمام روایات کو جب آپ جمع کرتے ہیں تو کہیں آپ اجازت دیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، کہیں آپ کے سامنے کسی ساز کو استعمال کیا جا رہا ہے اور آپ اس کے بارے میں کوئی نکیر نہیں فرماتے. ان سب کو جب جمع کر کے دیکھیں گے تو وہی بات ہوگی کہ اصلاً ان میں سے کوئی چیز بھی ممنوع نہیں. اصلاً نہ شاعری ممنوع ہے، نہ مصوری کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، نہ موسیقی کو ممنوع قرار دیا گیا ہے. ان کا استعمال غلط ہوگا. اور حدیث کے بارے میں بھی یہ سمجھ لیجئے اور قرآن کے بارے میں بھی یہ جان لیجئے کہ جب قرآن ایک اصول بیان کر دے گا تو پھر ہر آیت کو اور ہر حدیث کو اس کی روشنی میں دیکھا جائے گا. جب قرآن نے یہ اعلان کر دیا کہ زینت کی کوئی چیز بھی ممنوع نہیں ہے، حرام صرف یہ 4 چیزیں ہیں، تو پھر انہی کی روشنی میں دیکھیں گے. اور دیکھیے یہی وہ چیز ہے جس کو بعض اوقات اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ یہ معاملہ اصل میں شریعت کے حکم کا نہیں ہے. جو موسیقی کے بارے میں عام طور پہ باتیں کہی جاتی ہیں یا شاعری کے بارے میں کہی جاتی ہیں یا غنا کے بارے میں کہی جاتی ہیں، اس کا تعلق اصل میں اس کے استعمال سے ہے. اور استعمال جب کسی چیز کا بھی غلط ہوتا ہے تو اس کے بارے میں اخلاق بھی تنقید کرتا ہے، تہذیب بھی تنقید کرتی ہے، دین بھی تنقید. غامدی صاحب، ہم استدلال کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ کسی چیز
کہ جواز کے لیے ہم قرآن و سنت کے علاوہ بھی کسی چیز کو استدلال کا ذریعہ بنائیں؟ مثال کے طور پر اس فلم میں حضرت داؤد علیہ السلام کے غنا کے حوالے سے اور ان کے سازوں کے ذکر کے حوالے سے بات کی گئی ہے، جس کا ذکر تو بائبل میں ہوا ہے۔ میں نے یہ فلم نہیں دیکھی، اس وجہ سے فلم میں استدلال کس طرح سے کیا گیا ہے میں اس پر تو کوئی تبصرہ نہیں کرتا۔ اصول کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویب ہی سے کسی چیز کو دین قرار دیا جائے گا، یہ معاملہ چونکہ قرآن میں بھی زیر بحث آ گیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر ایک تبصرہ کر دیا ہے، اس وجہ سے اس کو موضوع بحث بنایا جا سکتا ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو کتاب اتاری تھی اسے وہ بڑی خوش الحانی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہوا ہے کہ جب وہ پڑھتے تھے تو پرندے اور درخت اور پہاڑ ان کی لے میں لے ملاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک خصوصی اعجاز تھا جو ان کو عطا فرمایا گیا تھا۔ تو سیدنا داؤد علیہ السلام کی کتاب اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، زبور بائبل کے مجموعے میں ہے، آپ اس کو نکال کر دیکھیے، اس میں ہر مناجات اور ہر مزمور کے اوپر یہ لکھا ہوا آپ کو ملے گا کہ انہوں نے یہ بربت کے ساتھ گایا، انہوں نے یہ رباب کے ساتھ گایا، انہوں نے یہ فلاں ساز کے ساتھ گایا۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیدنا ابو موسیٰ اشعری کی قرات پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ لقد اوتیت مزمارم من مزامیر داؤد، کہ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز دیا ہے، سوز نہیں فرمایا آپ نے، داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز دیا۔ مزمار کا لفظ آپ نے استعمال کیا اور مزامیر داؤد کا لفظ استعمال کیا، تو اس سے گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جو ایک بات روایت کے طور پر موجود تھی اور بائبل میں بھی لکھی ہوئی موجود تھی، اور ظاہر ہے کہ اس وقت تورات بھی تھی، انجیل بھی تھی، اس وقت زبور بھی تھی، تو ایک نوعیت کی تصویب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی ہو گئی، اور قرآن نے بھی جب ذکر کیا تو ادنا درجے میں اس پر کوئی منفی تبصرہ نہیں کیا۔ اس لحاظ سے آپ اس کو بھی پیش کر سکتے ہیں، لیکن اصل استدلال وہ ہے جو قرآن مجید کی روشنی میں کیا جائے۔ علماء کی متفقہ چیزیں جو ہیں ان کو آپ بالعموم رد بھی کر دیتے ہیں، اور اگر کوٹ بھی کریں گے آپ تو مثلا ابن حزم کو آپ نے کوٹ کیا، لیکن اس پہ بھی تنقید ہے، البانی نے تنقید کی، دیگر علماء نے کی۔ علماء نے جو دین ہمیں منتقل کیا ہے اس کے 99% حصے میں تو میں بھی وہی بات کہہ رہا ہوں جو وہ کہہ رہے ہیں، 1% حصہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں بعض اوقات تنقید کرتا ہوں، جیسے اس وقت بھی بعض آراء پر تنقید کر رہا ہوں۔ میں آپ کو یہاں بھی قرآن مجید کی ایک آیت کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ قرآن مجید نے یہود کے جرائم بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اپنے صوفیوں کو اور اپنے علماء کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی اور یہ سوال کیا گیا کہ یہود نے کوئی رب تو نہیں بنا لیا تھا ان کو؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا وہ ایسا نہیں کرتے تھے کہ جس چیز کو وہ حرام قرار دے رہے اس کو حرام قرار دیتے تھے، جس کو وہ حلال قرار دیں اس کو حلال قرار دیتے تھے، یہی ان کو رب بنانا ہے۔ میں علماء کو یہ حیثیت نہیں دیتا، جب وہ کوئی بات کہتے ہیں تو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جائزہ لیتا ہوں۔ اس وقت بھی دیکھیے آپ نے جو سوالات کیے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا قرآن یہ کہتا ہے، میں نے آپ کو یہ بتایا حدیث یہ کہتی ہے، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ حدیث کو قرآن کی روشنی میں اس طرح سمجھا جائے گا، یہ آپ کو بتایا کہ ان کا مدعا یہ ہے۔ ان میں سے کسی چیز کا میں نے انکار نہیں کیا، ان کا صحیح مفہوم جو میں اپنی دانش میں سمجھتا ہوں اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، اپنے پیغمبر کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ علماء کی بات انسانوں کی بات ہے، اس کا جائزہ لیا جائے گا، دیکھا جائے گا، اس کے استدلال کو دیکھا جائے گا، ان کی عزت کی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ علماء دین کی خدمت انجام دیتے ہیں، اس لیے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ ان کی آراء کو دیکھا جائے گا، لیکن اگر کوئی رائے قرآن و سنت کے معیار پر پوری نہیں اترتی تو ادب کے ساتھ اس کو رد کر دیا جائے گا۔ لیکن کیا ہر آدمی اس طرح، اگر علماء جو بہت بہتر ہم سے دین سمجھتے ہیں، ہر آدمی اپنی رائے پیش کرنا شروع کر دے تو پھر تو بہت نادر تعویلات اور بہت نادر آراء سامنے آنا شروع معلوم نہیں ہر آدمی، آپ نے کیسے کہا، ظاہر ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنے اندر یہ کمپیٹنس پیدا کر لیتا ہے، ان علوم پر اس کی نظر ہوتی ہے، وہ اس کے لیے استدلال کرتا ہے، تبھی اس کو رائے دینے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے میں مان لیتا ہوں کہ ہر آدمی یہ کام کرنا شروع کر دے گا تو دوسرے لوگ اس کی غلطی واضح کر دیں گے۔ یعنی اگر کسی چیز کے معاملے میں کوئی غلط رائے قائم کر لی جائے گی تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ کیا اس وقت علماء موجود نہیں ہیں؟ بہت بڑی تعداد میں موجود ہے۔ میں اگر کوئی بات کہہ رہا ہوں اور میرے استدلال میں کوئی غلطی ہے تو اس پر تنقید کر کے اس کو واضح کر دیں گے۔ لوگوں کو صحیح بات کی پیروی کرنی چاہیے۔ عورت سے محبت کرتے وقت تو دل سے فیصلہ کرتے ہو، اللہ کی دفعہ دماغ یاد آ جاتا ہے، اس کے لیے بھی دل سے سوچو، دماغ سے نہیں۔ اور زیادہ سوچنا انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ بہت زیادہ سوچنا جو ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ خدا کے بارے میں، دین کے بارے میں دل سے فیصلہ کرو، عقل کے بارے میں وہی بات کہ کبھی کبھی سے تنہا بھی چھوڑ دے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بات یہ کہ اس میں بھی قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔
قرآن مجید ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ قرآن مجید ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی میزان ہے، وہ فیصلہ کرے گا کہ ہمیں کیا رویہ دین کے معاملے میں اختیار کرنا چاہیے. تو اس نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ آپ اپنی عقل سے کام لیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، آپ سوال کریں، آپ کے ذہن میں کوئی اشکال ہے تو سامنے رکھیں. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ تمہارے دل میں اگر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، کوئی الجھن پیدا ہوتی ہے تو اس کو سامنے لاؤ. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں اور اپنی پوری دعوت علم و عقل کی بنیاد پر پیش کرتے ہیں. قرآن مجید جگہ جگہ لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے. اس نے تو کسی ایک جگہ بھی یہ بات نہیں کہی ہے کہ آپ اپنے دل سے فیصلہ کر لیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی چیز کو سمجھنے کا کام تو دماغی سے لیا جائے گا. لیکن غامدی صاحب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی اشکال جس کی طرف مولانا طاہری صاحب نے توجہ بھی دلائی کہ یہی اشکال لوگوں کو دہریت اور دوسرے مذاہب کی طرف بھی لے جاتا ہے. یہ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے دین کا استدلال ان کے سامنے پیش کیا ہے اور وہ اس پر مطمئن نہیں ہوئے ہیں اور انہوں نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیا ہے تو یہ آپ کی کمزوری ہے. قرآن مجید کی دعوت کو عام کیجئے. قرآن مجید اپنی بات کو نہایت قوی استدلال کے ساتھ پیش کرتا ہے، وہ دل و دماغ کو مسخر کرتا ہے، آپ کے سامنے دلائل رکھتا ہے، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت پیدا کرتا ہے، اس کی بنیاد پر انبیاء علیہ السلام پر ایمان کی آپ کو دعوت دیتا ہے، اس کی بنیاد پر آخرت کے بارے میں ایک واضح تصور پیش کرتا ہے. جب آپ اس دائرے کے اندر آ جاتے ہیں تو آپ دین پر عمل کرنے کا مرحلہ آتا ہے. اصل میں دل کا تعلق اس صورت لیکن کیا ایمان بالغیب کی ہمیں دعوت نہیں دیتا؟ ایمان بالغیب کے تو معنی لوگوں نے بالکل غلط بیان کر دیے. ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ میں ان حقائق کو آنکھوں سے دیکھوں گا تو اس وقت مانوں گا، بلکہ اپنے علم اور اپنی عقل کی بنیاد پر فیصلے کرنے چاہیے. ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے. ایمان بالغیب کے معنی قرآن مجید نے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے ہیں اور قرآن مجید نے جگہ جگہ اس کی جانب توجہ دلائی ہے کہ بعض لوگوں کا معاملہ جو، اور یہ خاص طور پر یہود کے ذکر میں کہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ارنا اللہ جہرتن، ہمیں اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے دکھائیں تب ہم مانیں گے. اس پر تاریخ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سچے اہل ایمان علم و عقل کی بنیاد پر جب کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں اور کسی حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں تو اس کے بعد اس بات پر اصرار نہیں کرتے یا یہ تقاضا نہیں کرتے کہ ہمیں آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دکھائیے، ہمیں قیامت کو برپا ہوتے ہوئے دکھائیے، اس کے بعد ہم مانیں گے. یہ بات ہے جو قرآن مجید نے وہاں کہی ہے. اس سے ہرگز یہ مقصود نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو سوچے سمجھے بغیر مان لیں. اصل میں ماننے کے لیے تو آپ علم و عقل کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں. قرآن مجید نے تو اس معاملے میں یہاں تک بات پہنچا دی ہے سورہ قصص میں کہ پیغمبر سے یہ کہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو یہ بتائیے کہ دیکھیے یہ میں تمہارے سامنے تورات پیش کر رہا ہوں، یہ میں تمہارے سامنے قرآن پیش کر رہا ہوں، تم اہدی منہما، ان سے زیادہ ہدایت کی کوئی چیز میرے سامنے لے آؤ، میں اس کی پیروی کر لوں گا. تو قرآن مجید کا استدلال تو بالکل مختلف ہے اس معاملے میں. البتہ عمل دل ہی سے کرنا چاہیے. دیکھیے بات یہ، لوگ غلط جگہ سے بات کو اٹھا لیتے ہیں. آپ سمجھیں گے دماغ کے ساتھ اور استدلال کی بنیاد پر کسی چیز کو قبول کریں گے. جب آپ اس کو قبول کر لیں گے تو پھر عشق کے ساتھ عمل کریں گے. لوگوں کا معاملہ یہ کہ وہ فیصلے عشق سے کرتے ہیں اور عمل کرنے کا موقع آتا ہے تو اس وقت عقل کو آواز دیتے ہیں. دیکھیے اسلام ایک دعوت ہے، ایک پیغام ہے. اس کے پاس جو ہتھیار ہے وہ استدلال کا ہتھیار ہے. غامدی صاحب، ایک عورت ہے اور وہ غیر مسلم مرد سے شادی کرنے کے لیے کنونسڈ ہو جاتی ہے کہ میں تو میرے پاس ہیں دلائل اس کے لیے اور ہم اس کو اجازت دے دیں گے اس بات کی. بات یہ ہے کہ میرے اجازت دینے نہ دینے کا سوال کہاں سے پیدا ہوا. میرا کام تو یہ ہے کہ میں استدلال کے ساتھ دین کی دعوت اس کے سامنے پیش کر دوں. یعنی جب یہ مرحلہ آئے تو مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا استدلال ہے جو وہ پیش کر رہی ہے، عورت ہے یا مرد ہے. جو بھی کوئی اس بارے میں آپ کیا استدلال پیش کریں گے اور آپ کی رائے کیا ہے کہ کیا اس کی اجازت دین ہمیں دیتا ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو یہ اجازت دے دیں؟ ہم اپنی عورتوں کو بھی یہ بتائیں گے اور اپنے مردوں کو بھی یہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے شادی بیاہ کے بارے میں کیا ہدایات دی ہیں. سوال یہ ہے کہ ہمارا مخاطب کوئی استدلال پیش کر رہا ہے یا دین سے ناواقف ہے. اگر وہ دین سے ناواقف ہے تو پہلے اسے دین کا صحیح علم دیا جائے گا. اسے یہ بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر تم نے توحید کو شعور کے ساتھ قبول کیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ توحید اور شرک ایک بستر پر جمع ہو جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چھت کے نیچے لوگ رہیں، ان کی اولاد پیدا ہونی ہے. شادی کا معاملہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، اس کے کچھ نتائج ہیں جو نکلنے ہیں اور اس میں اس بات کو روا رکھا جائے کہ شرک اور توحید کو جمع کر دیا جائے، الحاد اور خدا پر ایمان کو جمع کر دیا جائے. یہ بات ہم بتائیں گے اور پوری وضاحت کے ساتھ بتانے کی کوشش کریں گے. لیکن فرض کر لیجئے کہ ہمارا مخاطب دینی کے بارے میں واضح نہیں ہے، اس کی تربیت ایسی ہوئی نہیں کہ وہ دین کی چیزوں کو اس طریقے سے سمجھ سکے، تو پھر ہم وہاں سے بات شروع کریں گے جہاں سے پہلے اسے دین کے مبادی سمجھائے جائیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت پیش کی، لیکن غامدی صاحب مرد کو کیوں نہیں سمجھاتے پھر جب مرد عورت سے شادی کرنے کے لیے چلا جاتا ہے؟ میں تو جس طرح اس معاملے کو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہلے واضح کی ہے
کہ شرک اور توحید کو ایک جگہ جمع نہیں کیا جا سکتا، ان کے مابین مناقض کا تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا۔ نکاح ان لوگوں کے مابین ہونا چاہیے جو توحید کو ماننے والے ہیں، اس کو پہلے اصول کے طور پر واضح کر دیے۔ اس کے بعد یہ بات بالکل بدیہی ہے کہ اہل کتاب بھی شرک کرتے تھے۔ جب اہل کتاب بھی شرک کرتے تھے اور ان کے شرک کو قرآن نے واضح کیا ہے تو ان سے بھی اس کی اجازت نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن جس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں اسلامی تہذیب کا غلبہ ہو گیا، مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، اہل کتاب مغلوب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کے خلاف کارروائی کا ایک پورا ضابطہ بیان کر دیا۔ اس میں یہ اجازت دی گئی کہ اب اگر ان کی خواتین سے تم شادی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ اب چونکہ اسلامی تہذیب کا غلبہ ہے اس لیے اس بات کا پورا امکان ہے کہ اب یہ خواتین بھی دین کے دائرے میں آئیں گی، اور توحید کے معاملے میں ان کے ہاں بھی اگر کوئی بہام ہے تو وہ وقت کے ساتھ دور ہو جائے گا۔ یہ مصلحت تھی جس کے تحت یہ اجازت دی گئی۔ اصلاً توحید اور شرک کے مابین نکاح کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ چیز ہے جسے ہمیں سمجھانا ہے، دل و دماغ میں اتارنا ہے۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے ہاں وہ لوگ جو باہر پرورش پا رہے ہیں، جن کے والدین نے ان کو دین نہیں بتایا، توحید کے معاملے میں بھی ان کو کوئی تعلیم نہیں دی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے کیا تقاضے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ان کو نہیں سمجھائے گئے، تو کیا جب وہ اس معاملے میں کوئی غلط رائے اختیار کریں گے تو وہاں سے ہم فتویٰ دیں گے؟ اس کی طرف اشارہ بھی کیا انہوں نے مولانا طاہری صاحب نے، جو اس مووی کے کریکٹر ہیں، کہ مسئلہ صرف فہم کا نہیں ہوتا، مسئلہ بعض اوقات لاپرواہی کا بھی ہوتا ہے، بے اتنائی کا بھی ہوتا ہے، لوگ پرواہی نہیں کرتے دین کی۔ کہ بے اتنائی کو بھی دور کیا جائے گا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ بے اتنائی کیوں پیدا ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم میں کمی ہے، توجہ دلانے میں کمی ہے، انذار میں کمی ہے، لوگوں کو خبردار کرنے میں کمی ہے۔ آخر کوئی سبب ہوگا نا۔ آپ پہلے اس بنیادی بات کو سمجھیے جس کو ہمارے علماء عام طور پر ملحوظ نہیں رکھتے، کہ دین ایک دعوت ہے، اس کو بہرحال استدلال کے ساتھ لوگوں تک پہنچنا ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی آدمی کو غلطی کیوں لگ رہی ہے۔ دیکھیے جب قرآن مجید اتنا حساس ہے کہ شرک اور توحید کو ایک نکاح میں جمع نہیں ہونا چاہیے، یہ حساسیت ہم نے منتقل کی ہے کسی شخص میں؟ جب آپ نے قرآن مجید میں یہ آیت پڑھی کہ یہ جو شراب ہے اور یہ جوا ہے رجسم من عمل الشیطان، یہ گندے شیطانی کام ہے، تو کسی آدمی نے اگر ان چیزوں میں اپنے آپ کو ملوث کر لیا ہوا ہے تو دیکھنا چاہیے نا کیوں ملوث کر لیا ہوا ہے۔ لیکن دین نے تو قانون سازی بھی کی نا جی۔ جن معاملات میں دین نے قانون سازی کی ہے وہ قانون لوگوں کو بتایا جائے گا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ دوسرے آدمی کے بارے میں آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کس طرح یہ رائے قائم کر لیں گے کہ وہ قانون سے بھی واقف ہے، وہ اس قانون کی حکمت سے بھی واقف ہے، اس پر بات بالکل واضح ہے۔ یہ اگر دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ واضح نہیں ہے تو پھر واضح کریں گے، اگر معلوم ہوتا ہے بنیادی موجود نہیں ہے تو وہاں سے دعوت شروع کریں گے۔ جی غامدی صاحب، اس فلم کے اندر بھی مولانا ولی ایک کریکٹر ہیں، اور وہ کم و بیش اسی معنی میں ایک لڑکی کو غیر مسلم کہہ دیتے ہیں، کوٹ ان کوٹ، یعنی اس معنی میں کہ وہ دین کا بھی بنیادی شعور ہی نہیں رکھتی، اور اسی قسم کی گفتگو جس طرح آپ نے فرمائی وہ ان کا بھی استدلال کچھ یا ان کی رائے بھی کچھ اسی قسم کی ہے۔ لیکن اگر اس بات کو مان لیا جائے تو پھر تو ہماری جو ایجوکیٹڈ کلاسز ہیں، اپر مڈل کلاسز ہیں، اپر کلاسز ہیں، ان کے اندر پھر واسٹ میجورٹی اور ان کے بچوں کو ہمیں چھوڑ دینا پڑے گا کہ جب تک ان کا شعور ہوگا تب اس کے بعد دین کا نفاذ معاشرے کے اندر اور دین کو معاشرے کے اندر سرایت ہوتے ہوئے دیکھنے کے لیے ہمیں تو پھر بہت انتظار کرنا پڑے گا، اور یہ پتہ نہیں کب تک سلسلہ جاری رہے گا ان کی تربیت کا۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے جب آپ چھوڑنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نفسیات میں یہ چیز شامل ہو چکی ہے کہ ہمیں ہر حال میں قانون کا نفاذ کرنا ہے۔ ہم کیوں چھوڑیں گے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ اگر یہ صورت پیدا ہو گئی ہے تو ہم متنبہ ہوں، بیدار ہوں، ہم اس چیز کو محسوس کریں کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کی تربیت نہیں کی، ان کو دین نہیں سکھایا، اس کی تعلیم نہیں دی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ دین میں جب تک آپ ایمان کو راسخ نہیں کر لیتے، اس وقت تک اگر آپ احکام کا محض نفاذ کرنے سے بات شروع کریں گے تو دین آدمی کے وجود کا حصہ نہیں بنے گا، اس کی روح میں نہیں اترے گا، اس کے دل و دماغ کے اعماق میں اتر کر اس کی پوری شخصیت کا احاطہ نہیں کرے گا۔ دین کیا چاہتا ہے؟ دین یہ چاہتا ہے کہ آپ کے دل و دماغ کے اندر پہلے تقوی پیدا ہو۔ آپ یہ دیکھیے کہ دین نے اپنے احکام کے بارے میں کیا بات بیان کی ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ جو تم قربانی کرتے ہو، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، ان کا خون اور ان کی گوشت اللہ کو نہیں پہنچتے۔ اللہ کو کیا چیز پہنچتی ہے؟ ولیکن ینالہ التقوی منکم، وہ تقوی ہے جو خدا کو پہنچتا ہے۔ یہ تقوی آپ نے پیدا کیا ہے، یہ حدود آشنائی کا احساس آپ نے پیدا کیا ہے، اپنی نئی نسلوں کو یہ بتایا ہے۔ یہ بتائیے چھوڑ کیوں دے رہے ہیں؟ کیسے بتائیں گے غامدی صاحب؟ کیونکہ آپ تو کم و بیش حدیث کے حوالے سے گفتگو نہیں فرماتے، آپ تو ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جس کے ذریعے سے بچوں کو بتایا جاتا تھا، تو جس زاویے سے آپ اس کو دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم کیسے ان کے اندر یہ چیزیں راسخ کریں گے؟
یہ بات یہ ہے کہ حدیث کے حوالے کے کیا معنی ہوئے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کا پیغمبر جو بات بھی کہے گا اس کے سامنے مجھے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات بھی میرے پاس آتی ہے میرے لیے وہ اللہ کے پیغمبر کی بات ہے، میں اس کی تحقیق کروں گا، اس کی نسبت کے بارے میں تحقیق کروں گا جیسے محدثین کرتے ہیں، اس کے بعد اسے سمجھوں گا، اور جب سمجھوں گا تو سب سے پہلے یہ دیکھوں گا کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ حدیث اس کی محتاج ہے کہ اسے قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہ قول فیصل ہے، وہ خدا کی اتاری ہوئی میزان ہے، اس کی روشنی میں دیکھا جائے گا۔ تو وہ پہلے اس اصول کو بیان کرے گی، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں کیا بات بیان کی گئی۔ دوسرے یہ چیز سمجھ لیجئے کہ روایتوں میں یا حدیثوں میں جو بات بیان ہوتی ہے اس کا بعض اوقات سیاق و سباق بیان نہیں ہوتا، بعض اوقات جملہ درمیان میں سے بیان کر دیا جاتا ہے، بعض اوقات ایک بات کو بظاہر علی الاطلاق بیان کر دیا جاتا ہے لیکن اس کے شرائط اور اس کے حدود اس کے اندر بیان نہیں ہوتے۔ جیسے میں نے موسیقی کے بارے میں ایک روایت پر تبصرہ کرتے ہوئے آپ سے کہا تھا کہ اس میں جو بات بیان کی گئی اس میں بہت سے شرائط نہیں بیان کیے گئے۔ اگر آپ اس کو علی الاطلاق لے لیں اور یہ کہیں کہ ہر شرمگاہ ممنوع ہے اور حرام قرار دے دی گئی ہے، آپ یہ کہیں کہ ریشم سب کے لیے پہننا ممنوع قرار دے دیا گیا ہے، تو آپ غلط کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی روایت کو پہلے قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے، پھر دوسری روایات کی روشنی میں دیکھیں گے، پھر دین کے مجموعی نظام کو سامنے رکھ کر دیکھیں گے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے کیا چیز۔ صاحب کون دیکھے گا؟ کیونکہ فلم کے اندر بھی یہ زیر بحث ہے کہ جی مولوی حضرات نے، روایتی علماء نے اس میں یہ غلط انٹرپریٹیشن کر دی۔ اگر علماء نہیں کریں گے تو کیا عام آدمی یہ انٹرپریٹیشنز کرنے کی کرے گا؟ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کو کرنا ہوتا ہے وہ اسی بنیاد پر کہ جی علماء غلط کر رہے ہیں، مولوی حضرات غلط کر رہے ہیں، تو ہم اس کو نئے سرے سے انٹرپریٹ کریں گے۔ علماء سے آپ کی مراد کیا ہے؟ یعنی ایک خاص مدرسے سے جو لوگ پڑھے ہیں، خاص مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، صرف وہی علماء ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو بھی اپنے دین کا علم دے، جو اس کی کمپیٹنس اپنے اندر پیدا کر لے، اس کو حق حاصل ہے کہ وہ دین پر غور کرے، دین کو سمجھے۔ علماء کو ہم ارباب من دون اللہ نہیں بنا لیں گے، اس کو تو قرآن مجید نے شرک قرار دیا ہے۔ علماء کی بات پر غور کریں گے۔ عام آدمی کے بارے میں بھی میں آپ سے عرض کروں کہ اس کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ وہ اہل علم کے پاس جائے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، اپنے سوالات سامنے رکھے، اس کے بعد فیصلہ کرے۔ تو جہاں کہیں کوئی صاحب علم کوئی آپ سے اختلاف کرتا ہے تو اس کو آپ ایک جرم کیوں قرار دے دیں؟ صاحب علم کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ مثلا فلم میکر تو obviously صاحب علم کیا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہی بات یہ ہے کہ جو فلم میکر ہے اس نے بھی کچھ اہل علم کی آراء پر اعتماد کیا ہوگا مختلف نقطہ نظر کو پیش کرنے میں۔ یعنی اس میں اگر قدیم علماء کا کوئی نقطہ نظر پیش کیا گیا ہے تو اس میں ان کی رائے کے اوپر اعتماد کیا گیا ہوگا، اگر کسی دوسرے شخص کا کوئی نقطہ نظر پیش کیا گیا ہے تو اس کی رائے پر اعتماد کیا گیا ہوگا۔ آدمی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ غامدی صاحب، اب آخر میں آپ کی اجازت سے ایک ذاتی نوعیت کا سوال میں پوچھنا چاہوں گا۔ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس فلم کا اسکرپٹ شاید آپ نے تحریر فرمایا ہے اور بظاہر آپ اس میں پریزنٹ کی گئی بہت سی آراء سے ایگری بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ نہ مجھے جانتے ہیں نہ شعیب منصور صاحب کو جانتے ہیں۔ شعیب منصور صاحب ایک عبقری شخصیت ہے، وہ اپنی فلم کا اسکرپٹ خود بہت اچھا لکھ سکتے ہیں، انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مجھ سے یا کسی اور سے اس کا اسکرپٹ لکھوائیں۔ میرا سارا کام بھی لوگوں کے سامنے ہے، اور میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ میں جن چیزوں پر علمی کام کر رہا ہوں میں تو ان سے ہٹ کر اپنے رسالے کا اداریہ لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کوئی آج کسی فلم کا اسکرپٹ لکھوں۔ اصل میں میرے ساتھ اس وقت حادثہ یہ ہے کہ بہت سے مذہبی لوگوں نے یہ فیصلہ کر رکھا ہوا ہے کہ وہ میرے بارے میں جھوٹ بولیں گے، افتراء کریں گے، بہتان لگائیں گے، پھر لوگوں میں اس کو پھیلائیں گے اور پھر اس کو کار ثواب سمجھیں گے۔ میں نے اس طرح کے سب لوگوں کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ وہ عدالت بہت جلد لگنے والی ہے جس میں ہمارے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، درختوں کے پتے بھی نہیں ہوگے جس سے ہم اپنی برہنگی چھپا سکیں۔ اس موقع پر ان لوگوں کو سوچ لینا چاہیے کہ اس طرح کی باتوں کے لیے کیا جواب دیں گے۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ ترتیب الٹی ہے بیٹے، پہلے ظاہر نہیں، پہلے باطن کو ٹھیک کرو۔ اندر آگ لگاؤ، باہر خود بخود آئے گی، ورنہ یہی ہوگا کہ لوگ حرام کی کمائی جیب میں ڈالے حلال گوشت کی دکان ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے۔ خالق کی تلاش میں روشنی اور اندھیروں میں بھٹکتا مسافر انسان، ابھی اسے اور کتنا سوچنا ہے۔ اگر